السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے استغفار پڑھنے کے 10 بڑے فائدے، اور پورا امید ہے کہ اسے سن کر آپ ضرور استغفار پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ استغفار پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے کتنے بے شمار فائدے اور فضیلت ہے۔ استغفار کا مطلب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفر اللہ پڑھنا یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھنا یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر لی پڑھنا یہ بھی استغفار ہے۔ تو آپ کو جو بھی استغفار یاد ہو، جو بھی آپ کو صحیح اور آسان لگے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ 10 فائدے کیا ہیں استغفار پڑھنے کے لیے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہو۔ اگر گناہ زیادہ ہونے لگے تو ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، یعنی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم سے وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے گناہوں کی معافی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں استغفار کرنے سے۔ نمبر 2، مال و دولت میں زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ انسان استغفار کرتا ہے تو میں اس کے مال کے ذریعے مدد کرتا ہوں، یعنی کہ اس کو مال و دولت سے نوازتا ہوں۔ مال کا ملنا بھی ایک نعمت ہے اگر انسان اس کا صحیح ڈھنگ سے خرچ کرتا ہو۔ جو شخص مال و دولت یا رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ نمبر 3، سورۃ ہود میں مذکور ہے کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے اس کو خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی رہے، اگر وہ پریشان رہتا ہو، غم میں رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ نمبر 4، اولاد نصیب ہوگی۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 میں یہ موجود ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بے اولاد ہوں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کریں۔ نمبر 5، طاقت اور قوت ملے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے اور صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص استغفار کرتا ہے وہ ہر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش رہے تو آپ کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ نمبر 7، توبہ استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ سورۃ مریم کی آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔
اور जहन्नम के अजाब से बचा लिए जाएंगे। नंबर 8, तौबा इस्तगफार फरिश्तों के दुआ लेने का सबब है। सूरह गाफिर के अंदर ये मशहूर है कि जो इंसान तौबा और इस्तगफार करता रहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है, तो फरिश्ते ऐसे मखलूक की जो बेगुनाह हैं, जो मासूम हैं, वह अल्लाह के सामने उस बंदे के हक में दुआ करते हैं, जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है जो शख्स। नंबर 9, इस्तगफार करने से तंगी में आसानी हो जाती है और हर गम से निजात मिलती है और ऐसी जगह से रिस्क नसीब होती है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। नंबर 10, क़यामत के दिन नामे अमाल में खुशखबरी होगी उस शख्स के लिए जो तौबा और इस्तगफार करता है, क्योंकि जब उसे नामे अमाल दिया जाएगा क़यामत के दिन, तो वो सोचेगा कि हमारे इतने सारे गुनाह थे, लेकिन हमारे तौबा इस्तगफार की वजह से वो गुनाह मिटा दिए गए हैं और वो नामे अमाल में गुनाह को नहीं लिखा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए जिसके नामे अमाल में इस्तगफार ज़्यादा हो, तो ये वो शख्स है जिसको जन्नत में दाखिला होंगे। तो वो 10 फ़ायदे जो इस्तगफार करने से इंसान को हासिल होती है। तौबा इस्तगफार करने का एक मशनून अमल है, एक सुन्नत अमल है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करते रहो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा इस्तगफार करता रहता हूँ। तो ये कुछ फ़ायदे थे जो हमने आपको बताए। तो इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सही दीन की इल्म हासिल हो सके और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।